علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اس مہینے کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سلطان الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ مہینہ ان کی طرف منسوب ہے۔ تو چونکہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام حسن ہے، حسن سنجری، آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب کو وصال پایا اور 14 رجب المرجب کی تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس حوالے سے آپ کی چھٹی بہت مشہور ہے، اور 6 رجب المرجب کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ ہم بھی حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو دوستو، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی دین اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی خوبصورت ہستی ہے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ تاریخ دنیا میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سارے لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کیا، دین اسلام پر جو ہے وہ آپ کی کوششوں سے اتنے سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معرفت الہی کے جاننے والے ہو گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضور سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ہندوستان کے ایک علاقے دہلی سے لے کر اجمیر شریف تک کا جو سفر ہے، یہ اس سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر 90,000 نہیں بلکہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ 90 لاکھ لوگ، اور یہ ایک سفر کی بات ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو ہندوستان میں جانے کا حکم ملا، اور آپ کو سلطان الہند کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب عطا فرمایا۔ تو آپ کے مدینہ منورہ سے چلنے اور اجمیر پہنچنے تک کے دوران میں ہزارہا لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کافر مسلمان ہوئے، اور غافل جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا، اور بہت سارے لوگ جو دین اسلام سے پھر چکے تھے وہ اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف لوٹے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے چہرے کا روب اور جلال اللہ رب العزت نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ جو شخص آپ کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا۔ جو شخص آپ کے چہرے کی نورانیت دیکھ لیتا، جو شخص آپ کے چہرے کے جاہ و جلال کو دیکھ لیتا، وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا تھا، اپنے ہوش اس کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں رکھے، کل بروز قیامت حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں حشر کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان خاص طور پر اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں ہیں دین اسلام کے لیے، وہ آج تک جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور کوئی شخص
جانے یا نہ جانے کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہ بھی رکھتا ہو تو پھر بھی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اپنے دل میں پاتا ہے۔ جس بندے کو بھی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، خاص طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ محبت کرتا ہے، اور یہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔ یہ آپ کے دین اسلام کے لیے مخلص ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کی خدمت کرنے کا صلہ ہے کہ صدیہ گزر جانے کے باوجود لوگ آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر خاص طور پر آپ کے اصالِ ثواب کی بھی محافل کا انعقاد کریں، اصالِ ثواب کا بھی سلسلہ بنائیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اے کاش کہ ہم آپ کی سیرت کو اپنائیں، اے کاش کہ ہم آپ کے اس کردار کو اپنا لیں کہ ہمیں بھی لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔